تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ WB بائی ہمانی، ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوذر محمد۔ ایک دفعہ اور ریئل ٹاکس وتھ ابوذر لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں PWI ڈیجیٹل کی جانب سے۔ یہ شو اسپانسرڈ ہے WB بائی ہمانی کی جانب سے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے محرم کے دن چل رہا ہے، ایام اعزا کے دن ہے، تو آج ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان بھی محرم اور ایام اعزا سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس شو کو میں، اس ٹاک کو میں سٹارٹ کروں گا ایک شعر کے ساتھ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس نے حق و باطل کی پہچان تمام عالم کے لیے روشناس کرائی۔ سن 61 ہجری میں جبکہ ایک باطل حکمران شریعت محمدی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، اس وقت نواسہ رسول نے عالم حق کو بلند کیا اور اپنے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام، والد مولا علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جد اور نانا نبی آخر زمان کے دین کی حفاظت رہتی دنیا تک کے لیے کی۔ آج کا پروگرام ہمارا اسی ذبیحہ عظیم کے بارے میں ہے، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مولانا صاحب دیکھیں، آج کا موضوع ہمارا بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی واضح ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کے دن چل رہے ہیں اور ایام اعزا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جو ہمارے جو امام ہیں انہوں نے جو قربانی دی اسلام کے خاطر، تو ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہم مزید اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے، اس چیز کو برقرار رکھنا چاہیں گے، اس غم کو دوبارہ سے تازہ کرنا چاہیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب قلبہ آپ جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آخر یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اس پہ آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ ایک عظیم دن ہے، ایک عظیم واقعہ ہے کہ جس کے لیے اتنا کہہ دینا، اگر مختصر یوں کہیں کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا اور امام حسین نہ ہوتے اور ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو اس دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ بڑی اچھی بات کہی جوش مرہی آبادی نے، کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو عجب دین کا تماشا ہوتا، یہ نہ ہوتے تو عجب دین کا تماشا ہوتا، کفر کے دوش پہ اسلام کا لاشا ہوتا۔ کیونکہ یزید ابو لہب اور ابو جہل اور ابو سفیان کے اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ توحید کا عقیدہ ختم ہو جائے، قرآن کی بالادستی ختم ہو جائے، پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر ختمی مرتبت، رحمت للعالمین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ الہی دین کو کمال تک آپ نے اپنی قربانیوں سے پہنچایا تھا، اس دین کو مٹا دیا جائے۔ اور یزید کی گفتگو اور اس کے اشعار سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ یزید ایک مقصد لے کر آیا تھا، اور وہ تھا بدر اور احد کا انتقام۔ اور امام حسین علیہ السلام اس مقصد کو لے کر آئے تھے جو رسول خدا کا مقصد تھا، کہ توحید باقی رہے، رسالت باقی رہے، دین باقی رہے، قرآنی احکام باقی رہے۔ کیونکہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو مکے میں بت پرستی تھی،
ہر قبیلے ہر خاندان کا اپنا بت تھا، اور یہ بت پرست لوگ بتوں کی سائز اور بتوں کے نمبر کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا بت ہے۔ وہ خدا کا گھر کہ جس کو بلندیوں تک پہنچایا تھا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جس خانہ کعبہ کو بنایا تھا توحید کے لیے بنایا تھا، یہاں خدا کا ذکر ہوگا، یہاں خدا کی عبادت کی جائے گی۔ اور خود خدا نے بھی تو کہا تھا، اللہ کا حکم بھی تو ہوا جب بن گیا خانہ کعبہ، مکمل ہو گیا، تو ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود، تم اس کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ بتائیں ابو ذر صاحب کہ جب ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر میں بحکم خدا اعلان نبوت کیا اور ایک فقرہ توحید کا لوگوں تک پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ۔ لفظ فلاح مسلمانوں کے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ روزانہ 5 وقت جب ہم اذانیں سنتے ہیں نماز کے لیے تو اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، وہ میرے پیغمبر ختمی مرتبت کا پیغام ہے، فلاح کی طرف جاؤ۔ تو جو رسول خدا نے کہا اس وقت ایک توحید لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا۔ علامہ اقبال نہیں کہتے ہیں کہ لوگ آسان ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل۔ تو رسول نے اعلان کیا، تو جن کے بت تھے تو توحید سے بتوں کو خطرہ ہوا۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، بت پرستی جو ہے توحید کو خطرہ نہیں پہنچاتی ہے، لیکن توحید سے بت پرستی کو خطرہ ہے۔ اب جیسے ہی رسول نے اعلان نبوت کیا، اچھا کیوں؟ اس لیے کہ بت پرستی کو ختم ہونا ہے، توحید کو باقی رہنا، اور باقی تھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بالکل۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کا گھر تھا اس گھر میں اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ جب رسول آئے تھے تو جب حضرت ابراہیم نے نماز، عبادت، اعتکاف، سجدے، قیام، رکوع اس کے لیے بنایا تھا، طواف کے لیے بنایا تھا، تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ بالکل۔ لیکن مکے کے اندر میجورٹی سوائے خاندان رسالت مآب کے بت پرست لوگ رہتے تھے، مشرک رہتے تھے۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور جب رسول خدا نے فتح مکہ کیے، حالانکہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ اچھا امام حسین کی ہجرت نہیں ہے دین کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ رسول کو جس نے مکے سے نکالا وہ یزید کا دادا تھا، رسول کے نواسے کو جس نے مدینے سے نکالا اور مکے کا حج چھوڑنے پر مجبور کیا وہ ابو سفیان کا پوتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے رسول نکل گئے تو اب رسول، اب آپ یہ بتائیے جنگ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، جنگ احزاب میں سارے مشرک ایک ہو کر آئے، ان میں سے کسی بھی جنگ میں میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین میرے سرکار نے جنگ کی ہے، آپ نے حملہ کیا ہے؟ اگر سرکار حملہ کرتے ہوتے تو سرکار مکے پہ جا کے حملہ کرتے ہیں نا۔ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل سارے دین خدا کے دشمن وہاں رہتے ہیں۔ لیکن مدینے پر حملہ ہونے کا مطلب یہ کہ رسول نے مدینے آگے مکہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ان کو چین نہیں آیا، امپوز بیٹل تھی، امپوز وار تھی۔ اب یہ جو جنگیں ہوئیں تو اس میں یہ بیک گراؤنڈ ہے کربلا سمجھنے کے لیے۔ تب ہوا یہ کہ رسول خدا جو ہیں جب فتح مکہ کے بعد گئے نا، فتح مکہ بھی ہوئی تو رسول نے بلڈ شیڈ نہیں رکھا۔ دیکھیں آپ، شرائط کی پابندی کی رسول خدا نے، لیکن یہ رسول کا ڈسپلن، کیونکہ جو انہوں نے اپنے اسپائی اور جاسوس بھیجے ہیں، رسول کی شرائط تو تمام، مجھے صلح حدیبیہ والی تفصیل نہیں بیان کرنی مختصر وقت میں۔ تو اب وہ جو انہوں نے آ کے دیکھا کہ جب اذان ہوئی تو سب کے سب اذان کو فالو کر رہے ہیں،
سب کا وضو ایک جیسا تھا، اور جب نماز کا وقت آیا تو رسول آگے کھڑے ہو گئے اور امت پیچھے کھڑی ہو گئی. رسول نے تکبیر کہی، صفیں بند گئی، ایک مرتبہ سب نے تکبیر کہی. رسول قیام میں تھے، سب قیام میں تھے. رسول رکوع میں تھے، سب رکوع میں تھے. رسول سجدے میں گئے، سب سجدے میں. ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ خنجر تھا، نہ بھالے تھے. جا کے اس نے کہا اتنی متحد ملت کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ہار تسلیم کر. اور جب رسول کو جیت ملی تو ایک مرتبہ قرآن مجید نے اعلان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. کسی کو زخم نہیں لگا، کسی کو خراش نہیں لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. لیکن یہ حکمت رسالت ماپ تھی، یہ وحدت امت تھی، یہ اتحاد عبادت تھا، اور یہ صفوں کے اندر جو وحدت تھی کہ دل سے دل جڑے تھے، شانے سے شانے جڑے تھے، تکبیر کے لیے ہاتھ ایک ساتھ بلند ہو رہے تھے. تو یہ امت کی طاقت تھی، رسول کی قیادت. بے شک اور اس قیادت کا نتیجہ یہ تھا کہ کامیابی. اب سارے بت توڑ دیے گئے. اب جو سارے بت توڑے گئے، نکالے گئے، تو بت تھے وہاں پر. تو یاد رہے یہ درد تھا. ابو سفیان نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا کیونکہ اب راستہ کوئی نہیں رہا. اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ یہ ابو سفیان کی تو بیوی ہے ہندہ. سیدنا حضرت حمزہ رسول کے چچا سید الشہداء ہیں، ان کا کلیجہ چبایا اس نے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے مظالم اس نے کیے. بہرکیف یہ سارا وہ عربوں کے اندر ایک چیز یہ تھی، چھوٹا سا زخم لگتا تھا تو 3 جنریشن 4 جنریشن اس کے اوپر جنگ کرتے تھے. اما ایک بکری اور ایک اونٹ کے لیے، ایک گھوڑے کے زخم کے لیے پتہ نہیں کتنے سر کاٹ دیے جاتے تھے. جہالت، اگنورنس، عفو درگزر نہیں. یہ میرے نبی نے آ کے لوگوں کو بتایا عفو کسے کہتے ہیں، معافی کسے کہتے ہیں، درگزر کسے کہتے ہیں، لوگوں سے محبت اور اخلاق اور کردار سے پیش آنا کسے کہتے ہیں. بہرکیف یہ سلسلہ آگے بڑھا، خون میں تھا یزید کے. اب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. اور بھی جانتے ہیں رسول کی معراج کس دن ہوئی ہے؟ 27 رجب ہے نا، 27 رجب. رجب کے مہینے میں ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں چراغاں ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، شکرانے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ سرکار کو خدا نے اپنی بارگاہ میں بلایا. حبیب کی معراج تھی. لیکن پتہ ہے ایک چیز اور بتاتا چلوں، اسی دن رسول نے اعلان نبوت بھی مکے میں کیا تھا. تو 27 رجب اعلان نبوت کا دن ہے، 27 رجب معراج کا دن ہے. اب یہ 2 اہم تاریخیں 27 رجب کو ہی ہیں. اب یہ جو 27 رجب کو پہلی وہی جو رسول پہ غار حرا میں آئی تھی، 5 اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں سورہ علق کی، جس کے بعد نبی نے آ کے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو بتایا. تو یہ جو 2 تاریخیں، یعنی اعلان نبوت کا مطلب یہ انسانیت کو رسول بلندی پر لے جا رہے ہیں، جاہل معاشرے کو بلندی پر لے جا رہے ہیں. اور معراج کا مطلب ہے کہ رسالت بلندیوں پہ جا رہی ہے اور رب کی مہمان ہو رہی ہے. میزبان اللہ ہے. انسان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے نا، میزبان کون؟ خدا. بلایا کہاں؟ کعبہ قوسین پر، جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی نہ جا سکا، وہاں میرا نبی گیا. اب اس تاریخ کے اوپر اگر حسین سے بیعت کا مطالبہ یزید کر رہا تو سوچ لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھانس لگی ہوئی سے زخم ہے رسول کی نبوت کا، اسے درد ہے معراج محمدی سے. ان دونوں چیزوں کا انتقام لینے کے لیے اس نے مدینے میں جو خط بھیجا ہے اور مدینے کے گورنر سے کہا، ولید سے، کہ حسین سے بیعت لو. 27 رجب کا دن تھا. اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دو. آپ کی بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا نا؟ بالکل. اب کربلا کا، اب جو بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دو. قتل کر دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین اسلام اپنے ساتھ حضرت عباس بہت بہادر تھے. جنگ صفین میں تو صرف 11 سال کے تھے. چہرے پہ نقاب ڈال دی گئی تو لوگ کہہ رہے تھے علی آ گئے. عالم یہ. لیکن اس کے بعد ان کو خیمے کی طرف بلایا اور اس کے بعد ایک نقاب الٹی، لوگ کہنے لگے 2 علی. کہا نہیں، یہ قمر بنی ہاشم ہے. تو وہ حضرت ابو الفضل العباس، علی اکبر اور خود امام حسین
اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، بقول جوش ملی آبادی کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں، سرکار ختمی مرتبت کے نواسی ہیں، جناب سیدہ کے فرزند ہیں، تو وہ خود بہادر، لیکن بہادری اس چیز کا نام نہیں کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ بہادری اور طاقت اس چیز کا نام نہیں کہ سر کی فتل کاٹی جائے۔ بہادری حرمت مکہ بھی باقی رہے، حرمت مدینہ بھی۔ دنیا اسلام سے پوچھو کہ اگر تم دو مقدس شہروں کے نام بتاؤ، مقدس شہر نجف بھی ہے، کربلا بھی ہے، اور بہت مقدس ہے، لیکن دنیا اسلام دو پہ تو متفق ہے، بالکل، ایک اللہ کا شہر اور ایک اللہ کے نبی کا شہر۔ اور جو اللہ کے نبی کا شہر ہے وہ اللہ کی اولاد کا بھی، اللہ کے نبی کی اولاد کا بھی شہر ہے، آل رسول کا بھی شہر۔ بہرحال دو شہر۔ مکے میں خون نہیں بہ سکتا، اللہ کا حکم ہے۔ مدینے میں خون نہیں بہ سکتا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم جس نے ہمیں بتایا وہ اللہ کا رسول ہی تو تھا۔ کیا کسی کے گھر پہ اللہ کسی دن آیا ہو، دروازہ کھٹکھٹایا ہو، ابو ذر میاں میں تمہارا خدا بنفس نفیس تمہارے دروازے پر آیا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو۔ اللہ نے اپنا دین اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے۔ اب خون بہ نہیں سکتا تھا، امام رکتے ہیں تو یہاں خون بہے گا۔ امام کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ جنگ کو کتنا ٹالا جا رہا ہے؟ امام یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو کہ یزید جو ہے اسے اگر رسول کا خیال نہیں ہے تو مکے کا بھی خیال نہیں ہے۔ مکے آ گئے، اب جو مکے آ گئے نا تو مکے میں عین حج کے زمانے میں حاجیوں کے ڈریس میں بھیج دیے گئے لوگ تاکہ حسین جب طواف کریں حج کے ارکان کے دوران بھیڑ میں حسین کو قتل کر دیں۔ حسین کو پتا چلا، حسین نے کہا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا، مکہ بھی چھوڑا۔ کوفے والی سازش سے آپ واقف تھے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ حسین کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں یاد رہے حسین نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد حسین وہاں پر رہ رہے ہیں، حسین کے خیمے ہٹوا دیے گئے، حسین نے صبر کیا، یہاں تک کہ حسین نے شب عاشور تک لوگوں کو موقع دیا۔ صبح جو ہے پہلا تیر عمر سعد نے چلایا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے علی اصغر کی قربانی دینے کے بعد بھی کہا میں رسول کا نواسا۔ مولانا صاحب سب سے افسوس کی بات یہی ہے نا کہ امام حسین کے اوپر جب خنجر چلا تو وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ چلا۔ سب سے بڑا افسوس ہی اس بات پہ ہوتا ہے، کوئی اور بات تو اتنی شاید بہت اہم ترین بات کہی بیٹا، علامہ اقبال نے بات کہی کہ حسین کو قتل نعرہ تکبیر کے ساتھ کیا۔ اچھا یہ آج بھی جو اسلام کی کچھ لوگ شبیہ بگاڑ رہے ہیں، یہ یاد رہے ہم نعرہ تکبیر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اللہ بلند ہے، برتر ہے، اکبر ہے، میں ضعیف ہوں، لاغر ہوں، مسکین ہوں، مستکین ہوں، حقیر ہوں، اس کی بارگاہ میں خاشع و خاضع ہوں، سر جھکاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ اللہ اکبر کا مطلب سر قلم کرنا نہیں ہے، بالکل، اللہ اکبر کا مطلب سر جھکانا ہے، اللہ اکبر کا مطلب تسلیم الہی ہے۔ اب امام حسین اسلام نے موقع دیا کہ قتل نہ کریں، کہا کیا پہچانتے نہیں؟ انہوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد حسین کو قتل کر دیا۔ تو اب تاریخ میں اگر یہ جملے محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یزید کا کیریکٹر تھا۔ میں آگے اس سوال کے لیے بس 2 منٹ اور لوں گا اگلے سوال تک جانے سے پہلے، تاکہ تمہید سمجھ میں آ جائے بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین اسلام شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دنیائے ظلم میں اگر اپنے دشمن کو قتل کیا جاتا، کیونکہ بھئی رسول کے اسلام سے، کلمے سے ان کو دشمنی تھی، حسین کو قتل کر دیتے، لیکن حسین کے بچوں کو، حسین کی عورتوں کو، اور ان عورتوں کو کہ جہاں خداوند تعالیٰ نے جن گھر میں آئے تطہیر نازل کی ہو، انہیں بے چادر بازاروں میں پھرایا جائے۔ اچھا بازار میں لایا نہ جائے، تماشائیوں کا مجمع کیا جائے۔ ظلم کی انتہا کر دی یزید نے۔ اور جب لایا گیا نا امام کے سر کو شام میں، دمشق میں،
یزید کے دل کا ابو سفیان اور ہندا وہ بولنے لگے. وہ کہتا ہے کہ لعبت بنی ہاشم، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا. عزیزوں، ہمارے پاکستان میں ختم نبوت تحریک جانتے ہیں، جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا اپنی نبوت کا اور اس کے بعد اس کے فالوور آئے تو ختم نبوت تحریک چلی نا. صرف رسول کو رسول نہیں ماننا ہے تب بھی آپ مسلمان نہیں ہیں. رسولوں کا سردار ماننے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہیں. رسول کو آخری رسول ماننا ہے. ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، کوئی پیغمبر نہیں. رسول کے معاملے میں اگر مگر بھی نہیں کرنا ہے. رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، لاسٹ اینڈ فائنل پیغمبر یہ بس. یہ ہے ہمارا عقیدہ خاتمیت. ہم رسول کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اب اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی ملک آیا تھا، نہ کوئی آیت آئی تھی. اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو مسلمان رہتا ہے؟ نہیں. ایک بات، اگلا مرحلہ سنیے. کیا لیت اشیاخی، کاش میرے بدر اور احد کے بزرگ ہوتے تو آج وہ خوش ہوتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا، ابو جہل کا بدلہ لے لیا، ابو سفیان کا بدلہ لے لیا. مومن مومن کا وارث ہوتا ہے، انتقام اس کا لے گا. کافر کافر کو ہوتا ہے. اس نے یہ کہہ کر بتا دیا کلمہ زبان پر تھا، دل میں نہیں تھا، تبھی تو اس نے انتقام لیا. اور امام حسین اسلام نے کعبے کی اور مدینے کی حرمت بچائی. یہ آخری جملہ، پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے. اس نے بھی کیا کیا؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ لا الہ الا. پہلے اللہ، پھر رسول، پھر امام ہوتے ہیں، ولایت ہے، تمام چیزیں، لیکن پہلے اللہ ہے. توحید سے شروع ہوگا. جبکہ بتا رہا ہے رسول، لیکن میرا رسول کتنا امین ہے. دیکھو، دشمنوں نے بھی آپ کو صادق و امین کہا، لیکن اتنا امین ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ نہیں پڑھوایا، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے. میرا رسول اتنا امین ہے کہ اس نے ہمیں هو اللہ احد نہیں پڑھوایا. خدا نے حکم دیا تھا، آیت نازل کی تھی تو کہا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون. ایک حرف بھی کم نہیں کیا میرے نبی. تو اس نبی کا نواسا ہے اسے. اب ہوا یہ کہ جب دین مانا جاتا ہے نا تو اوپر سے شروع ہوتا ہے، توحید، رسالت، اور اس کے بعد نیابت و خلافت و ولایت، امامت. لیکن جب انکار ہوتا ہے تو نیچے سے ہوتا ہے. سمجھے گے نہیں؟ بالکل. جب ایک آدمی باغی ہونے لگتا ہے تو پہلے نماز کا انکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد کلمے کا انکار کرنے لگتا ہے، قرآن کا انکار قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کی سمجھ میں تو آپ کے بوڑھے ماں باپ کی بات بھی نہیں آتی. ایسے ہی. آپ کی سمجھ میں بہت سی چیزیں نہیں آتی. اگر جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو یہ آپ کی کمی ہے، اس کی کمی نہیں ہے. قرآن مجید کی عظمت ہے اور واحد کتاب ہے. اللہ اکبر، دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کی زبان فرینچ ہو، جرمن ہو، چائنیز ہو، وہ اپنی زبان میں اتنی بڑی کتاب حفظ کر کے دکھا دے. قرآن کا معجزہ ہے یہ. تو بہرکیف اس نے مولا امام حسین کو قتل کرنے کے بعد مدینے کے اوپر حملہ کیا. اصحاب قتل کیے گئے، عورتوں کی حرمت پامال ہوئی، مسجد نبوی کی اذان بند ہو گئی، نمازیں بند ہو گئیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور منہ پہ لا الہ الا اللہ تھا. پھر لا الہ الا اللہ کہاں رہا؟ پھر محمد رسول اللہ کہاں رہا؟ بالکل. پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، نواسے رسول، پھر رسول کی بارگاہ ہو گئی، اس کی حرمت پامال کی. مکے گیا، 61 میں حسین کو شہید کیا، 62 میں مدینے پر حملہ کیا، 63 میں مکے پر حملہ کیا، اور منجنیق سے آگ برسائی گئی خانہ کعبہ کے پردے جلے. تو اس نے بتا دیا وہ نہ اولاد رسول کو مانتا ہے، نہ آل رسول کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے. اور یہ چیز اس کو 3 سال کی حکومت ملی، 3.5 سال کی، اس میں سارا سب کچھ کر دیا. ایک چیز اور بیٹا، اور وہ یہ ہے کہ ثابت ہو گیا نا کہ اگر حسین مدینے میں رہتے، بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا حسین مدینے میں رہتے بچ جاتے، کہتے ہیں نا
آپ سے بھی کبھی کسی نے سوال کیا ہوگا حسین مکے میں رہ جاتے بچ جاتے. مدینے پر یزید نے حملہ کر کے بتا دیا کہ سنو حسین اگر مدینے میں ہوتے تو مدینے میں بھی ہم حسین کو قتل کر دیتے. حسین نے مدینے کی اپنی زندگی میں حرمت بچائی. مکے میں رہتے قتل کر دیتے. یعنی سلام اس حسین پر کہ جس نے مدینے کی حرمت بھی بچائی, مکے کی حرمت بھی بچائی, کعبے کا تقدس بھی بچایا, قرآن کی عظمت بھی بچائی, سجدہ بھی بچایا. اور اگر لا الہ الا اللہ تھا تو پہلا تیر جو عمر سعد نے چلایا فجر کے وقت چلایا جب علی اکبر نے اذان دی تھی. یہ جو آپ نے کہا نا زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا, اس کا جواب سنیے آپ. جب پہلا تیر عمر سعد نے چلایا لوگوں سے کہا گواہ رہنا, مجھے انعام دلانا یزید سے. کب؟ جب علی اکبر نے اذان دی, حسین فجر کی نماز قائم کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ نماز کا دشمن تھا یہ لشکر. اور جب ظہر کی نماز آئی ہے نا, اس کا وقت آیا ہے, تو جو امام حسین نے نماز ظہر پڑھی جس کو نماز خوف بھی کہتے ہیں, جنگ کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے, تو سعید اور زہیر آگے تھے, بقیہ سب پیچھے تھی جو باقی تھے, اور امام حسین. تو یہ سینہ سپر ہوئے, وہاں سے تیر برسانے کا کیا مطلب ہوا؟ نماز کا وقت تھا, یہ تیر برسا رہے تھے. یہ تیر سعید اور زہیر اور حسین پہ نہیں برسا رہے تھے, نماز پر برسا رہے تھے. نماز پڑھ ایسے ہی. اور جب عصر کا وقت آیا تو حسین نے سجدے میں سر رکھا ہے, جو آپ نے کہا کاٹا سر حسین نعرے تکبیر کے ساتھ. تو جب حسین کو ذبح کیا, جب حسین سجدے میں تھے, تو پتا چلا یہ حسین کا سر قلم نہیں ہو رہا تھا, یہ سجدہ الہی کا سر قلم کیا جا رہا تھا. ایسے ہی. اسلام نے شاہی کا تصور دیا ہی نہیں ہے. بے شک. وہ نہ اسلام نے شاہی کا تصور دیا نہ شاہنامے کا تصور دیا ہے. اسلام نے ابدیت کا تصور دیا ہے, اور یہ وہ ابدیت کا تصور ہے, خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا تصور ہے کہ ہر نماز میں ہم سورہ حمد کی تلاوت کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اسلام نے عبودیت کا تصور دیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کو معراج پر بلایا گیا تو کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ نہیں کہا کہ ایک سردار کو بلایا, ایک سید المرسلین کو, عبد کو بلایا. بندگی کی معراج ہے. دیکھا آپ نے, ہم تشہد پڑھتے ہیں اپنی نماز میں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. عبدیت تو کہیں سے بھی رسول نے حاکمیت کا تصور رکھا ہی نہیں. یہاں تک کہ رسول کو اسپیشل جگہ دی جاتی تھی تو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, سرکل اور دائرے میں بیٹھتے تھے, کیونکہ ہمیں اسلام تو پیغمبر نے دیا ہے نا. تو میرے پیغمبر نے دلوں پر حکومت کی ہے, تخت و تاج پہ بیٹھ کے حکومت نہیں کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دلوں پہ کرنے والی حکومت قیامت تک رہتی. تخت و تاج والی حکومت کے لیے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے, تخت و تاج والی حکومت کے لیے جبر کیا جاتا ہے, لیکن جو دلوں پر حکومت ہوتی ہے. آپ دیکھیں درمیان میں کبھی کبھی یہاں پر -2 اور -3 بھی فجر کے وقت ہو گیا تھا. درمیان فیلز لائک -3. کینیڈا میں -30 بھی ہو جاتا ہے. اب ایسے میں جب اتنی شدید سردی ہو, بستر چھوڑنا آسان ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن کیا رسول خدا آ کے ہمارے سرہانے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو میراث سے نماز کا تحفہ لا کے دیا تھا, نماز پڑھو؟ نہیں نا. ہاں ہم نے سنا ہے میرے رسول نے لا کے دیا ہے اور نماز پڑھنی ہے, ہم پر فرض ہے, ہم پر واجب ہے. اس ٹھنڈک میں اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اسے کہتے ہیں دلوں پر حکومت, اسے کہتے ہیں ارواح پر حکومت, اسے کہتے ہیں افکار پر حکومت, اسے کہتے ہیں شعور پر حکومت. ہاں عزیزو, اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن میں خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو دیکھا آپ نے, رسول نے حاکمیت کا تصور نہیں پیش کیا. آپ اندازہ لگائیں, سرکل میں بیٹھتے تھے, پتہ نہ چلے. آنے والے کو وہ خدا نے جو نور دیا تھا اس نور رسالت سے پتہ چلتا تھا یہ پیغمبر ختمی مرتبہ. لیکن اپنی نشست سے اعلان نہیں کرتے تھے میں پیغمبر ہوں.
اور وہ جو اصحاب صفا جو فقیر مدینے میں تھے، جن کے پاس چھت نہیں تھی، گھر نہیں تھا، رسول نے ایک چھپر لگا دی تھی، کھانا لے آ کے دیتے تھے، کھلاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد کبھی کبھار ان کی عیادت کرنے کے ساتھ کوئی مریض ہے تو اس کا سر بھی دبا رہے ہیں، کپڑا چینج کروا رہے ہیں، اس کا مطلب یعنی کہ منہ دھلا رہے ہیں، کپڑے اس کے لیے نئے منگوا رہے ہیں، تمام چیزیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تو ایک اسی طرح کے فقیر کی مدد کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سید و سردار ہیں، آپ نبی کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں ایک بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک فقیر بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہے، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے، تو لوگ اپنے اس فاسد ذہن کی اصلاح کر لیں. میرے نبی نے کبھی حکومت اور حاکمیت کا تصور نہیں پیش کیا، الہی حکومت کا تصور پیش کیا، جہاں حکمراں خادم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے خدمت کی. لہذا یہ رسول کے نواسے ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہیں، لیکن جو آپ کی حکومتوں اور بادشاہتوں کے اندر شہزادے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں. اور دوسری بات وہ سن لیجئے، انہیں رسول نے سید شباب اہل الجنہ کہا ہے. یزید کے لیے کون سی شہزادگی آئے گی؟ کہاں سے کسی حدیث اور روایت سے جس میں رسول نے کہا ہو کہ یہ بھی جنت کے جوانوں کا سردار؟ بھائی شہزادہ اس وقت دونوں کو کہا جائے جب حسین کے لیے رسول نے کہا، وہی یزید کے لیے بھی کہا ہو. جو حسن کے لیے کہا ہو وہ بھی یزید کے لیے کہا ہو. جو حسن کے لیے کہا حسن منی وانا من حسین منی وانا من حسین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان قام وقادا، احب اللہ من حب حسینا، اللہم وال من والا وعاد من عادا. آپ بتائیے کہیں سے کوئی برابری کا تصور ہی نہیں تو شہزادہ کہاں سے ہو؟ ایک دین کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک کفر کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک انسانیت اور شرافت کی بات کر رہا ہے، دوسرا انسانیت کو قار مذلت میں لے جا رہا ہے. حسین اور یزید میں ایک تفاوت دوام ہے. تفاوت کہتے ہیں اپوزٹ ہونا. حسین اور یزید میں ایک تفاوت دوام ہے، وہ عظمتوں کی صبح ہے، یہ پستیوں کی شام. لہذا کوئی شہزادہ نہیں. اور اس طریقے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی جائے شہزادہ کہہ کر، یزید کو بچانے کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے نا اس کی امیج ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ، میں ایک بات بتاؤں اور، جی جی. مدینے میں رسول خدا تھے، ایک بہت بڑے جانے مانے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی. چوری بڑا گناہ ہے یا قتل کرنا؟ قتل کرنا. اور قتل بھی رسول کے نواسے کا ہو، ایسی ہے. اور رسول کے خاندان کے 18 لوگوں کا ہو، حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی رسول کا ہو، زہیر ابن قین جیسے صحابی کا قتل ہو. ہاں؟ امام حسین علیہ السلام جب زہیر ابن قین کے سرحانے آئے اور زخمی ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ زہیر ابن قین تم وہ تھے کہ جو ایک رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو کیسے کیسے مقدس زاہد و عابد حسین کے ساتھ تھے، انہیں یزید نے قتل کیا. اب آپ یہ بتائیے کہ میں یہیں سے آگے بڑھتا ہوا ایک بات کہوں تاریخ سے. مدینے میں ایک بڑے خاندان کی عورت، اس نے چوری کی. چوری بڑا گناہ ہے یا قتل؟ یقیناً قتل بڑا. اتنے قتل کیے اس نے، اتنے مظالم کی. جب اس نے چوری کی تو مدینے میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے انفلوئنس کو استعمال کیا. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے اس کا ہاتھ نہ کٹنے پائے. لیکن یاد رہے اگر اس دن اس عورت کا ہاتھ نہ کٹتا تو قیامت تک کے لیے اسلام کا ہاتھ کٹ جاتا. بالکل ایسے. میرے نبی کو اسلام کا ہاتھ بچانا تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، الہی قانون سب کے اوپر ہے. بالکل. رسول نے کہا کہ یہ کیا اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی، مثال میں کہا جس کے لیے آیت تطہیر آئی ہے. جبکہ اس کے بعد حکم خدا آیا کہ پیغمبر فاطمہ کی مثال نہ دیجیے کیونکہ بذت منی کی منزل پہ ہے نا. لیکن آپ اندازہ لگائیں، رسول نے بتایا کہ قانون الہی اتنا بلند ہے. تو پھر اس کے بعد ابو سفیان کے بیٹے کو بچانے کے لیے ہم پورے اسلامی قانون کو تبدیل کر دیں شہزادہ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام مسجد میں مولوی صبح سے شام تک، میں کسی شہر کسی بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا. امن کسی کی 1 انچ زمین لے لیں تو آپ جہنم میں چلے جائیں.
آپ کسی کو تماچا مار دیں تو آپ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. آپ غیبت کریں تو آپ کی نیکی وہاں منتقل. یہ حدیث میں ہے, تمام صحیح کتابوں میں موجود ہے. اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی اس کی برائیاں یہاں آ جائیں گی, اس کی نیکی وہاں چلی جائے گی. یہ لیجیے, اتنے سے جرم کے اوپر تو اتنی بڑی سزا ہو جائے, اور یہاں اتنے بڑے مظالم کے بعد شہزادہ تھا, 2 بڑے باپ کے لوگ تھے, بڑے لوگوں کے بیچ میں ہم نہیں بولتے. عزیزو, یہی وہ غلطی اس وقت بھی لوگ کر رہے تھے جب یزید اور ابن زیاد نے اپنی سازش کے نتیجے میں کوفے سے لے کے شام تک, شام سے لے کے مدینے تک لوگوں کے ذہن یا تو خوف سے بدلے تھے, یا لوگوں کو مال سے چپ کیا تھا, یا لوگوں کو کنفیوز کر دیا تھا. جب حق سامنے ہے تو حق کی حمایت کرنا ضروری ہے. باطل سامنے ہے تو اس کے لیے قیام کرنا. باطل ہے, پھر قابل بھی معاف ہو جائے گا. پھر حضرت نوح کے اوپر ظلم کرنے والے وہ لوگ, ان کو اللہ ڈبو دیتا ہے, طوفان بھیج دیتا ہے. انہوں نے کنکریاں ہی تو ماری تھی. ایسے ہی فرعون جو ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جانے چاہیے. یہ صبح سے شام تک مولوی صاحب مسجد کے اندر اور ہم سب کے سب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, شیطان کے اوپر لاحول پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا کیا تھا شیطان نے؟ کتنے پیغمبروں کو قتل کیا تھا, کتنے نبیوں کو مارا تھا. ایک سجدے کا انکار کرے تو شیطان ہو جائے, اور سجدے میں حسین کا سر قلم ہو جائے تو یزید شہزادہ ہے. حیرت کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اچھا قبلہ, ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایمان ابو طالب پہ جو ہے وہ بہت آواز اٹھائی جاتی ہے, شک کیا جاتا ہے, لیکن جہاں بات ایسے لوگوں کی آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, تو اللہ کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی جان قربان کی, جس نے اپنی اسلام کو برقرار, اسلام کو بنانے کے لیے ایفرٹس پٹ کی, اس کے ایمان کے اوپر شک کیا جاتا ہے, اس کے ایمان کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جنہوں نے واقعی اسلام کو نقصان پہنچایا, اسلام کو تباہ کیا, ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, مقدمہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے افسوس کی بات ہے, انہوں نے جنت کی سردار کے اوپر دروازہ گرایا جلتا ہوا. آپ ان کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی جناب اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جن لوگوں کے یہ عقیدے ہیں, یہ فکر ہیں, ان کے سلسلے میں اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ بہتر کرے ان کے ساتھ. لیکن دیکھیں آپ, حضرت ابو طالب کا ایمان, یہ تمام چیزیں, کیونکہ ابھی کربلا ہمارا موضوع ہے جی, لیکن جب حسین کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں, کیونکہ یعنی مکے میں بھی رسول کا جو ڈیفینڈر تھا وہ ابو طالب کا بیٹا تھا, مدینے میں بھی جو دفاع کر رہا تھا وہ ابو طالب کا بیٹا تھا, اور پھر اس کے بعد علی کی دشمنی میں باپ کو کافر بنا دیا, بیٹے کو قتل کر دیا. بالکل شارٹ, آپ نے سوال کر لیا, بالکل شارٹ. علی کی دشمنی میں دونوں طرف گئے. علی کی دشمنی میں جو یزیدی فکر کے تھے انہوں نے ابو طالب کو کافر کر لیا, ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے. اچھا ابو ذر میاں, جو آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں آج, جی آپ نے میرے انٹروڈکشن میں کیا کہا تھا؟ مولانا ابو القاسم رضوی. آپ نے مولانا کہا, مولانا تو کوئی مسلمان ہی ہوتا ہوگا ایسے ہی. بالکل. کیا آپ نے مجھ سے کلمہ سنا تھا؟ نہیں سنا. تو آپ مجھے کیسے مسلمان اور مولانا اور عالم دین کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ دیجئے آپ. آئیے, میں نے بھی ابو ذر صاحب آپ کا نام سنا, آپ نے اسلام کے تعلق سے سوال کیا, میں سمجھا کہ آپ مسلمان ہیں. میں نے بھی آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کلمہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کے عمل سے اندازہ ہو گیا کلمہ اس سے پڑھوایا جاتا ہے جس کا عمل سند نہ ہو اس کے مسلمان ہونے کی. بے شک ایسے ہی ہے. ابو طالب کا عمل اس بات کی سند ہے. قرآن مجید کی آیت علم یجد کا یتیمن فآوا. اے نبی, یاد نہیں جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی؟ سورہ انفال آیت 74. اچھا, لاہور میں 1000 لوگ باہر نکل کے کہیں مولانا ابو القاسم صاحب مسلمان ہیں اور مومن ہیں, یا لکھنؤ میں کہیں, ہمارے شہر کی بات کریں, بمبئی کی بات کریں,
آپ کے لیے 10,000 لوگ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر کہیں ابو ذر میاں مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، ان کا کہنا کافی ہوگا یا خدا سند دے تو وہ ضروری ہے؟ خدا سند ہے، وہ تو خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سند ہونی چاہیے نا بالکل ایسا ہے۔ بھئی، اس لیے کہ آپ کو مطلب ہے نہیں کہ 500 لوگ کہہ دیں کہ پی ایچ ڈی اور آپ کے 500 لوگوں نے گواہی دی اور وہ سرٹیفکیٹ بھی بنا کے لائے، لیکن وہ جا کے جب ہم نے وہاں یونیورسٹی میں دکھایا تو یونیورسٹی نے کہا بھئی یہ سرٹیفکیٹ تو جعلی ہے۔ ایسے ہی تو ابو طالب کے مقابلے میں سرٹیفکیٹ جو تیار کیے لوگوں نے وہ جعلی ہیں، ابو طالب کے لیے سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ ایک تو یہ آیت ہے، دوسری آیت سنیے آپ، سورہ انفال آیت نمبر 74، وہاں خدا کہہ رہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا۔ دو گروپ بیان کیے قرآن نے، آیت 74 سورہ انفال، وہ لوگ کے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، 3 کام ہے ان کا۔ اس کے بعد کا والذین آووا ونصروا، اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جنہوں نے پرورش کی ہو اور مدد کی ہو، ان کے لیے اعلان ایمان نہیں لکھا، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، ہندو تھے، اور انہوں نے اسلام کی کتابیں پڑھی، میرے والد سے دین کے بارے میں سنا۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا آپ کلمہ پڑھا دیجئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو ہمارے محلے کی مسجدیں تھیں ان میں اعلان ہو گیا کہ بھئی وہ جناب وہ جو جگدیش پرساد صاحب تھے وہ مولانا ظفریاب صاحب کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو، لیکن جو مسلمان ہوگا اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابو طالب کے لیے تو آگے قرآن میں آیت کو مکمل کر دوں، اس کے بعد قرآن کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، سچے مومن ہے۔ تو اللہ سند دے رہا کہ مومن ہے، حقیقی مومن ہے۔ اور بعض گمراہ فکر یزیدی انفلوئنس کا شکار وہ ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں یہیں پر، یہ تو 2 آیتیں ہو گئی ہیں، بات آئی ہے مختصر، حالانکہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک اور بات، آپ یہ بتائیے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی جب بھی شادی ہوگی تو ایک کام کیجئے گا، آپ کس شہر سے؟ میں کراچی سے۔ کراچی مطلب یعنی دوسرے شہروں میں تو اتنے ہندو حضرات نہیں ہیں، لیکن کراچی میں سندھ میں کچھ ہندو بھی ہیں، مندر وغیرہ بھی ہیں۔ تو آپ اپنے والدین سے تھوڑی ضد کیجئے گا کہ تھوڑا سا ہم لوگ سیکولر ہو جائیں۔ اب آپ کی جب شادی ہو تو آپ اپنے شہر کے ایک چرچ کے پریسٹ کو بلا لیجئے گا نکاح پڑھنے کے لیے، اور ایک مندر کے پجاری کو بلا لیجئے گا ایک طرف سے۔ اس سے کیا ہوگا، تھوڑا انٹرفیت کا کام بھی ہو جائے گا۔ آپ بلا لیجئے گا، پورا شہر آپ کا دشمن ہو جائے گا، سب کے سب کہیں گے دیکھو مسلمان و مسلمان کا نکاح ایک عالم ایک مسلمان پڑھتا ہے۔ عجیب بات ہے ابو ذر میاں، آپ کا اور ہمارا دین کتنا، ہم کتنے پریکٹسنگ، آپ تو پھر بھی تھوڑا بہت جو پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں تو ایسے بے دین لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی میں کبھی اسلام کا نام نہیں لیتے، لیکن جب بچے کی شادی کی بات ہوتی ہے تو مسلمان مولوی چاہیے ہوتا ہے، اور بچے کی شادی پہ بے دین مسلمان مولوی بلاتا ہے، اور جو رسول اسلام ہے اس کا نکاح ایک کافر پڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریت ابراہیم۔ تمام تعریفیں جب لوگوں کو ہم کرنی نہیں آتی تھی، ابراہیم کہہ رہے ہیں، ارے حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہے، توحید مانتے تھے، رسالت مانتے تھے، اپنے بیٹوں کو قربان۔ اچھا، جن لوگوں نے رسول پر تیر چلائے، زخم لگائے، وہ مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اپنی پوری نسل رسول کی اور دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دی، وہ کافر۔ ہندوستان کے ایک ہندو شاعر تھے ماتھر لکھنوی، ہندو شاعر تھے، رسول اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بہت سے ہندوستان میں آپ دیکھیں نا، وہ بہت سے ایسے شعراء ہیں جو رسول کی شان میں انہوں نے نعتیں کہی ہیں، منقبتیں کہیں، امام حسین کی شان میں کلام کہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر جو کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے محمد سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، یہ محمد
آل محمد، امام حسین، یہ سب کے سب سبقے ہیں، پوری کائنات کے ہیں. ہم اپنی مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، اپنے مراکز سے نکالیں، دنیا کو بتائیں کہ ہمارا نبی کون تھا، نبی کا خاندان کیا ہے، نبی کے قریبی لوگ کون تھے، نبی کے وفادار لوگ جو تھے کتنے اچھے لوگ تھے انسانیت کے لیے. تو ماتھر لکھنوی جو ہیں انہوں نے نبی کی شان میں بھی کہا، لیکن 4 مصرے ایسے مسلمانوں کے لیے، یہ یاد رہے، ایسے مسلمانوں کے لیے جو شہزادوں کی جنگ کرتے، ایسے مسلمانوں کے لیے جو کفر کی حمایت کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے جن کی نظر میں ابو سفیان مسلمان ہے، ابو طالب کافر ہے. وہ کیا کہتے ہیں سنیے آپ، وہ کہتے ہیں کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. اسلام سے توبہ نہیں، ایسے مسلمان ہوتے، کیونکہ محمد عبدہو نے کہا نا کہ ایسٹ میں مسلمان رہتے ہیں، ویسٹ میں اسلام. یہ پریکٹس کر رہے ہیں بہت سی اسلامی تعلیمات پہ، ہم مسلمانوں کے نہیں کر رہے ہیں. کہا کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. رسول کی رسالت پہ شک ہو رہا ہے، مسلمان ہے. اللہ اکبر. تو ایسے شہزادوں سے خدا بچائے. بالکل بالکل. مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ کیونکہ کئی لوگ اکثر یہ چیز کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا یوں کرتے آ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے، اور بہت سارے لوگ کہتے نہیں ہیں تو دل میں اس چیز کو رکھتے ضرور ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو ایک واقعہ سنا دیں حضرت حر کا، جناب حر کا، تاکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ آئے کہ میں حر تک پہنچ جاؤں گا. ہاں حر تک پہنچ جاؤں گا، یقیناً آپ نے حضرت حر کی بات کی ہے، لیکن میں یہیں پر ایک بات کروں. سوال جہاں سے شروع ہوا ہے نا، اس سوال کی تہ پہ جائیں. آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے. پتہ ہے رسول اللہ کی مخالفت اور 1,24,000 پیغمبروں کی مخالفت کس بات پہ ہوئی ہے؟ جب نوح کی مخالفت کی نا امت نے، تو یہی کہہ کے کی کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یاد رہے، قرآن مجید میں. میں آیات پڑھوں گا تو پھر آپ کے اس پروگرام کا وقت مختصر ہے اور کافی ہم لے چکے ہیں وقت، تو لینا نہیں چاہوں گا. آگے بڑھیں. ابراہیم نے جب قیام کیا نمرود کے خلاف، امت نے یہی کہا تم ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو، ہم اللہ کو نہیں مانتے تمہارے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے دین پہ پایا ہے. موسیٰ کی مخالفت یہی ہوئی، عیسیٰ کی اسی طرح سے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مخالفت کی تو لوگوں نے یہی کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس دین پہ پایا. لہذا قرآن مجید ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں، کہ قالوا بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین پہ پایا. تو قرآن مجید نے کہا وہ گمراہ تھے. باپ دادا جو ہے کسی کے ریلیجیس اور دیندار اور مسلم اور مومن ہونے کی سمبل نہیں ہے. بالکل. یہ علامت ہے کہ کون دین کو مانتا ہے، کون پیغمبر کی تعلیمات کو مانتا ہے، کون حلال محمدی کو مانتا ہے، کون حرام محمدی کو مانتا ہے. آپ دیکھیں امام حسین جب چلے نا تو آپ نے ایک بات یہ بھی تو کہی ہے کہ یزید نے حلال محمدی کو حرام کر دیا، اس لیے قیام کرنا ضروری ہے. پھر بھی شہزادہ کہہ دیں، پھر بھی ہم اسے مسلمان کہہ دیں، پھر اس کے بعد حرام محمدی کو حلال کر رہا. میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ شریعت کے ڈیفنس میں کھڑا ہو جاؤں اور شریعت کو بچاؤں، حلال کو حلال، حرام کو حرام، قیامت تک کے لیے. کیونکہ حلال و محمدین حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمدین حرام الی یوم القیامہ. رسول خدا نے جو حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے. اب باپ دادا کا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے، لانے والا رسول اللہ ہے، لانے والا رسول اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ توبہ، اور بہت بڑے جرائم کیے اس نے. امام حسین کو کربلا میں روکا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، میں نے پہلے ایک مثال تو دے دی. یہاں پر ایک بات کہوں، اگر یزید حسین کے قتل سے رک جاتا، حسین نے تو آخری موقع دیا تھا نا، شمر رک جاتا،
اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو وہاں شام میں تھا. ایک اور چیز چل رہی ہے ابھی پچھلے دن. یزید شام میں تھا, ابن زیاد نے اور عمر سعد نے اشارہ کر لیا. تو یزید شام میں تھا, جیسے ہی اہل بیت کو لایا گیا تھا اس کے دربار میں تو اپنا سر پیٹ لیتا, بازار نہ سجواتا, انہیں قید نہ کرتا. یہ قید میں رکھنا, ان کے اوپر ظلم کرنا بتا رہا ہے کہ یزید سارا سب کچھ کروا رہا ہے. یزید کا خط موجود ہے تاریخ کے اندر اور یزید کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. عزیزوں اچھی بات ہے, یاد رہے کربلا میں فیصلہ ہو گیا کہ دو ہی گروپ ہیں, یا حسینی ہے یا یزید, بس. اور جو اگر حسین کے قیام کو حق کہتا ہے وہ حسین کے خیمے میں ہے, اور جو یزید کے قیام کو حق کہتا ہے وہ یزید کے خیمے میں. یعنی 1380 سال کے بعد بھی ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے مگر حسین کے ساتھ رہے. اور جو یزید کا مقدمہ لڑ رہا ہے 1380 سال کے بعد بھی وہ یزید کے خیمے میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اس کے ہاتھ میں اسی طرح سے تیر و بھالے ہیں جس طرح سے شمر کے, عمر سعد کے, خولی کے, سنان ابن انس کے, محمد ابن اشعث کے, حسین ابن نمیر کے ہاتھوں میں. اسی طرح سے ہم اسی طرح سے جیسے حبیب اور زہیر اور حر خدا کے رسول کے نواسے کی مدد کے لیے آئے تھے. حر نے حسین کا راستہ روکا تھا, لیکن شب عاشور حر کی دنیا بدل گئی, اور اس طرح سے بدل گئی کہ قبر حر پر کوئی ایک کاش یہ مصرع لکھ دے, شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے. رات اس نے یزید کے خیمے میں گزاری, صبح حسین کے خیمے میں آئی. بقول شاعر کہ خطا تو حر کی ادا دیکھ کر سبھی کر لیں مگر سلیقہ عذر خطا ضروری. حر کی طرف معافی بھی تو مانگی جائے, آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے, بیٹے کو لے کے آئے, بھائی کو لے کے آئے, غلام کو لے کے آئے. میں دعا کروں گا ان لوگوں کے لیے جو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں, جو یزید کے لیے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں, ان کے لیے دعا کروں گا کہ پروردگارا شاید کسی غفلت میں ہیں, آج کی رات کو ان کے لیے حر کی رات کر دے, آمین, تاکہ آج کی رات ان پر حق ظاہر ہو جائے, باطل کی خباثتیں بھی ظاہر ہو جائیں, اور وہ یزید کے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے حر کے اوپر بڑا کرم کیا, اور آپ اندازہ لگائیں جب کرم کیا تو حسین نے استقبال کیا, اور استقبال نہیں کیا بلکہ آپ اندازہ لگائیں حسین نے شہادت کے بعد جناب فاطمہ کا رومال اس کی پیشانی پہ باندھا ہے. تو توبہ جو کر لے نا, معافی جو مانگ لے, جو اپنے آباء و اجداد اور اپنے پچھلے نظریات سے توبہ کر کے خدائی راستے پر, الہی راستے پر, قرآنی راستے پر, محمدی راستے پر, مصطفی راستے پر آ جائے, ابو لہبی راستے کو چھوڑنا ہوگا, ابو سفیانی راستے کے شرر سے نکلنا ہوگا. جب اس راستے پر آ جائے گا جو مصطفی اور مرتضوی اور حسینی راستہ ہے, تو یقین مانو اس کے لیے اس راہ میں اللہ نے وہ آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی ہیں کہ اس کے لیے دنیا بھی آسان ہوگی, آخرت بھی آسان ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا. بس کوشش کریں کہ ہم باپ دادا کو فالو نہ کریں, اس کو فالو کریں جس کو فالو کرنے کے خدا نے حکم دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. اچھا قبلہ, اس کو مختصر کریں گے. ایک مختصر سا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ایک مختصر سا جواب دیں, اس کے بعد پھر آخری سوال ہوگا, اور پھر اختتام پذیر کریں گے اس کو. تو قبلہ, کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور زندہ کے اوپر رویا نہیں جاتا, تو پھر یہ عزاداری کیسے؟ تو بیچارہ پھر قرآن پڑھ کے نہیں آیا. قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں نا, بالکل. کیا ہمیں اختیار ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو مانیں اور ایک آیت کو نہ مانیں؟ قطعی نہیں. قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, مسلمان نہیں رہیں گے نا. ایسا ہی آئیے سورہ بقرہ آیت کا نمبر 154. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ.
دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے نا انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو یہاں قرآن نے رونے سے منع کیا ہے یا ان کو مردہ کہنے سے منع کیا؟ مردہ کہنے سے منع ہے۔ میں بڑی سخت منزل میں لے جا رہا ہوں سوال کرنے والوں کو۔ مردہ کہنے سے منع کیا یا رونے سے منع کیا؟ مردہ کہنے سے۔ پھر اس کے بعد کہا وہ زندہ ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، شہیدوں کی زندگی بھی ہماری سمجھ، یہ شعور نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ان کی زندگی ہے، ان کا ایک رینک ہے، ایک اسٹیٹس ہے، اس زندگی کو تم نہیں سمجھتے ہو۔ ہمارے وینٹیلیٹر پہ ایک آدمی چلا جاتا ہے تو شریعت تو کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی آف نہیں کر سکتے، اور نتیجہ نکلا ہے کئی ایسے کیسز ہیں 6 مہینے کے بعد بندہ جو ہے بچ گیا، 1.5 سال کے بعد بچ گیا، 2.5 سال کے بعد بچ گیا۔ کیوں؟ وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ایک آدمی کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ پائے تو شہید کی زندگی کو کیا سمجھ؟ ایسے ہی ہے، بات پہنچ گئی میری آپ تک؟ بالکل بالکل یہ ہو گیا۔ تو مردہ کہنے سے منع کیا مگر زندہ ہے۔ آگے چلیں، ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں دیکھو ہم آدمی کا ہاتھ روک سکتے ہیں، زبان روک سکتے ہیں، جو سوچ رہا اس کو نہیں روک سکتے، ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ شہید کی زندگی کے لیے قرآن نے کہا تم اس کے بارے میں مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو زندہ ماننا بھی ہے، زندہ بولنا بھی ہے، مردہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ یہ بتائیے جب آپ پاکستان سے پہلی مرتبہ آئے تھے تو جب آپ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، خدا آپ کو صحت دے، طول عمر دے، میں بھی اپنے وطن سے جب آیا تو اس وقت ماں رو رہی تھی۔ ابھی بھی کئی دن کے بعد جب آپ فون کرتے ہیں تو ماں روتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی زخم لگا ہے آپ کو، کوئی تکلیف ہے؟ آپ سلامت ہیں، اللہ طول عمر دے، ہر شر سے، ہر خطرے سے محفوظ رکھے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ کہ دوری کی وجہ سے۔ ایک بچے کو یہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو بیچلرس ہیں یہاں آئے ہوئے، فیملی نہیں ہے، بچے نے بتا دیا اس وقت تو کووڈ حالات ہیں، خداوند تعالیٰ یہ ختم ہو جائے، تمام انسانوں کی خدا حفاظت کرے، نبی اور ان کی ذریت کے صدقے میں خدا اس بیماری کا خاتمہ کرے، کربلا والوں کے صدقے میں، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں۔ لیکن بچے نے بتایا بخار ہے مجھے، ماں رونے لگی۔ ارے بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کہ اسے تکلیف ہے۔ حسین کو زخم لگے، حسین بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، حسین کے بچوں کو تماچے مارے گئے، حسین کی بہنوں کی چادریں چھینی گئیں، خیموں میں آگ لگی۔ ہم اس بات پہ نہیں روتے ہیں کہ وہ مرے ہیں نعوذ باللہ، اس بات پر روتے ہیں کہ اتنے زخم لگے ہیں، اس بات پر روتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہوئی ہے، اس بات پر روتے ہیں کہ رسول کے نواسے کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس بات پر روتے ہیں کہ ان کے جنازے کی حرمت پامال ہوئی ہے، اس بات پر روتے ہیں کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو تیر سہ شعبہ مارا گیا، اس بات پر روتے ہیں کہ اکبر کے سینے میں برچی کا پھل اتارا گیا، اس بات پر روتے ہیں کہ قاسم پکارتا رہا اور لوگ گھوڑے سے زندہ کو پامال کرتے رہے، اس بات پر روتے ہیں کیونکہ ننھی سکینہ کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا گیا۔ اس پر رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ انسانیت روتی ہے، مسلمان نہیں رونا چاہے گا تو افسوس کی بات ہے۔ آئیے زندوں پہ رونا قرآن سے بتاؤں۔ یہ تو میں نے انسانی نفسیات بتائی ہیں قرآن کی 2 آیتوں کے بعد، ایک آیت اور، ویسے آیتیں بہت ہیں۔ سورہ یوسف آیت کا نمبر 84۔ قرآن یہ بتاؤ حضرت یوسف شہید ہو گئے تھے؟ نہیں نا۔ حضرت یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا؟ نہیں۔ حضرت یوسف کا گلا کاٹ دیا تھا بھائیوں نے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور خدا نے وحی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا تمہارا یوسف زندہ ہے۔ آیت کا نمبر 84 جا کے پڑھ لیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب اتنا روئے بیٹے کی جدائی کے غم میں کہ آنکھیں بہہ گئی، اندھے ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور آگے قرآن نے مذمت نہیں کی بلکہ قرآن نے کہا فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یعقوب تو برداشت کرنے والوں میں سے تھے، صبر کرنے، قادم بندے تھے اللہ کے۔ بالکل۔ تو پتا چلا حسین کی موت کا رونا نہیں ہے، ہم شاید اس یزیدی فکر پر رو رہے ہیں کہ جس یزیدی فکر نے حسین پر اتنے مظالم کیے، تو ان مظالم پر رونا ہے
ان زخموں پر رونا ہے، ان سختیوں پر رونا ہے، ان شدائد پر رونا ہے، ان مصائب و آلام پر رونا ہے، اس بات پر رونا ہے کہ کوفے اور شام کی راہوں کے اندر بچے ماؤں کی گود سے گرے ہیں اور اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو کے شہید ہو گئے. اس بات پہ روتے ہیں. صحیح ہے قبلہ. بس ایک مختصر سا آخری سوال، بہت ہی معصومانہ سوال، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ 2 اشعار یا کچھ تھوڑے سے الفاظ جو ہیں آپ مصائب کی فارم میں ہماری آڈینس کو سنا دیں. تو قبلہ یہ معصومانہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جی قبلہ. اللہ اکبر. وہ روئیں جو قائل ہیں ممات شہداء کے. اقبال سہیل نے کہا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس معصومانہ سوال کو ابھی میں پوسٹ مارٹم کے مراحل سے گزار چکا ہوں قرآن مجید کی آیات سے، کہ ہم زندہ کا ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم زخموں کا ماتم کرتے ہیں، ہم مصائب کا ماتم کرتے ہیں، ہم ظلم کا ماتم کرتے ہیں جو کچھ نبی کی ذریت کے ساتھ کیا گیا. اور یہیں پر میں ایک اور موقع پہ بیان کر چکا، یہاں پہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کا سوال آیا تو رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ ہے. حسین کو بہت عزیز رکھتے ہیں. مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. رسول تڑپ کے اس مدرسے میں چلے جاتے ہیں. استاد سے کہتے ہیں کہ اس بچے پہ سختی مت کرنا، اس کو نہ رولانا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس بچے کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے. گزر رہا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی تو میں تڑپ گیا. تو عزیزو ایک چیز بتاؤ، ایک بچے کی آواز حسین کی آواز سے اگر ملتی ہوئی وہ رو دے، ابھی حسین کو کوئی زخم نہیں لگا ہے، لیکن رسول تڑپ جاتے ہیں کہ اب اس پہ کوئی سختی نہ کرنا، مجھے اذیت ہوتی ہے. تو جب حسین پر اذیت ہو، تکلیف ہو، مصائب ہو، تو نبی کتنا رویا ہو. جب حسین خود کہہ رہے ہوں انا قتیل الابرا، میں وہ کشتہ تیغ ہوں جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا. میں وہ کشتہ تیغ ہوں جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا. تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ایک جملہ سنو میرے بھائی. کیوں یہ کہہ رہے ہیں حسین کہ مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا؟ سنو گے؟ اس لیے کیونکہ جب حسین کے بچپن کے دوست حبیب نے بلایا اور حبیب کا دم حسین کے زانوں پہ نکلا، تو حسین حبیب کے لیے روئے. حبیب کے بعد جب حسین کو حسین کے بھتیجے قاسم نے بلایا اور کہا یا اماں ادرکنی، حسین تیزی سے دوڑے. اتنی تیزی سے کہیں نہیں گئے تھے. ادھر حسین دوڑے، اکبر دوڑے، عباس دوڑے. ظالموں میں کھلبلی مچ گئی، کہیں حملہ تو نہیں کر دیا. اب وہ گھوڑے جو دوڑنے لگے، زندہ قاسم پامال ہو گئے. حسین جب پہنچے تو زخمی قاسم کے سرانے نہیں پہنچے تھے، لاش کے ٹکڑے تھے جو کربلا کے مقتل میں بکھرے ہوئے تھے. حسین نے جمع کیے، ایک جملہ کہا، اے لال قاسم چچا بہت شرمندہ ہے، میری زندگی میں تمہارا لاشا پامال ہو گیا. جب اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا نا، تو حسین نے خاک کربلا اپنے سر پہ ڈالی اور اس کے بعد الگ دنیا بادک لفا، اے لال اکبر تیرے بعد اس زندگانی پہ خاک ہے. حسین روئے. عباس کے کٹے شانے اٹھائے، حسین روئے. اور اس کے بعد جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تیر سہشوبہ سے شہید کر دیا گیا تو حسین روئے. یا حسین مختلف موقعوں پہ روئے، لیکن اللہ اکبر، اصغر کی قبر بنا کے حسین روئے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اور جب وقت شہادت آیا تو حسین پھر کہہ رہے انا قتیل الابرا، میں وہ کشتہ تیغ ہوں جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، پس ایک گردن سے شہید کیا گیا، اور کند خنجر سے شہید کیا گیا. یعنی خنجر کند تھا، ٹھہر ٹھہر کے چل رہا تھا. اللہ اکبر. اس مظلوم پر کائنات روتی ہے، اس مظلوم پر انبیاء کی صفوں میں کوہرام برپا ہوا.
حسین کی شہادت پر نبی روتے ہیں۔ عزیزوں، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو گریہ کرنا ہے، حسین کا پرسہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کے پیارے حسین کا پرسہ اس محرم میں دیتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 2 شعر کی بات کی تھی، تو ختم میں رونے اور آنسو کے تعلق سے ہی کر دوں کہ 4 آنسو غم شہ میں جو بہا دیتے ہیں، 4 آنسو غم شہ میں جو بہا دیتے ہیں، دل ہو فولاد تو یہ موم بنا دیتے ہیں۔ انقلابی ہیں یہ آنسو، انہیں سمجھو نہ حقیر، انقلابی ہیں یہ آنسو، انہیں سمجھو نہ حقیر، خود تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتے ہیں۔ سبحان مولانا صاحب، آپ نے یہ آخری والا سوال اور آخری جملوں نے میرے دل کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے، تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ان سارے سوالات کے جواب سن کے، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب ان کو مل گئے ہیں۔ اور دعا کرتا ہوں جس طرح مولانا صاحب نے ابھی دعا کی کہ جو گمراہ ہیں وہ ان کو حر جیسا بنا دے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے۔ اور بس میں یہی چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ایک بھی جملہ صحیح سے سمجھ آئے تو زہرا کے لال کے لیے ایک آنسو اگر آپ بہا دیں گے تو آپ کی جنت بن جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور بہت اجر اور ثواب ملے گا، جیسا کہ مولانا صاحب پہلے بتا چکے ہیں۔ تو تب تک کے لیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور قبلہ کو اجازت دیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سب سے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ WB by ہیمانی، ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر۔